बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मौलाना फ़ज़लुर रहमान के डेरा इस्माइल ख़ान में और मौलाना फ़ज़लुर रहमान के घर में मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसकी तरफ से बाकायदा हुकूमत की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया, किसी इंडिविजुअल की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और उसमें तीनों बड़ों के ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया है, फ़ज़लुर रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी। अलग अलग एफ़आईआर दी गई हैं, हर मुलज़म पर अलग अलग एफ़आईआर दी गई है। और अब खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गंडापुर की तरफ से फ़ज़लुर रहमान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी बड़ा अहम ऐलान किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बोल टीवी के और बोल चैनल के एंकर जमील फ़ारूकी, उनके साथ भी बड़ी बदकिस्मती हो रही है। और ऐसी बदकिस्मती के 5 दिन पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हमारा मुकदमा नहीं बनता, ये एफ़आईए का बनता है। और फिर एफ़आईए को दिया जाता है। एफ़आईए कल 1 रोज़ा रिमांड पर उसको साथ ले गया और आज दोबारा एफ़आईए को 2 रोज़ा रिमांड पर जो जमील फ़ारूकी है वो एफ़आईए के हवाले कर दिया जाता है। और ये इंतहाई बदकिस्मती है कि ये उस सेक्शन पीका एक्ट का सेक्शन जो 20 है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 20 ख़त्म कर दिया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सेक्शन 20 के हवाले से एक हुक्म जारी कर दिया और बाकायदा वहाँ पर एफ़आईए लिख के दे के आया कि अगर हमने SOPs लिख के दे के आया कि अगर हमने साइबर क्राइम में किसी को गिरफ़्तार करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसके बावजूद सेक्शन 20 का मुकदमा होता है जिसको कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और आज भी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आपको याद होगा 2 केसेस ऐसे थे। एक केस था मोहसिन बेग का। मोहसिन बेग को जब गिरफ़्तार करने गए तो उसने उस वक्त बदमाशी की। एफ़आईए के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार करने गए, उसने आगे बदमाशी की और उसने आगे फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से दहशतगर्दी का मुकदमा भी हो गया। उन्होंने क्या किया, उसी दिन जो मोहसिन बेग की वाइफ थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। और आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सख्त एक्शन लिया था इस वजह से कि एफ़आईए डायरेक्ट कैसे गिरफ़्तार कर सकता है। जिन SOPs का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बयान देकर गए हैं, अंडरटेकिंग दे के गए हैं, वो उससे कैसे हट सकते हैं। इस बुनियाद पर एफ़आईए का मुकदमा गिरफ़्तारी के पहले दिन ही एफ़आईए का मुकदमा खारिज कर दिया था, उसमें गिरफ़्तार करने से रोक दिया था। और फिर दहशतगर्दी का मुकदमा था जिसमें ज़मानत हो गई। दूसरा केस हम देखते हैं इमरान रियाज़ ख़ान का। इमरान रियाज़ ख़ान को जिस दिन गिरफ़्तार किया गया उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। उसके बाद मैंने गुजारिश की थी कि जहाँ पर जो इमरान रियाज़ ख़ान के वकील हैं वो मजिस्ट्रेट की अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, वहीं पे एक टीम बनाई जाए जो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करे। और आपने देखा कि अटक से गया मामला, अटक से चकवाल गया, चकवाल से लाहौर आया, अल्टीमेटली रिलीफ कहाँ से मिला, हाई कोर्ट से ही मिला। और हाई कोर्ट ही रिलीफ दे सकती है। और जमील फ़ारूकी के साथ जुल्म ये हो रहा है कि 5 दिन वो पुलिस के पास रहे, 2 दिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि आप 2-2 घंटे बहस कर लें, 3-3 घंटे बहस कर लें, आप जब तक इस मुकदमे को चैलेंज नहीं करेंगे और एफ़आईए का रास्ता बंद नहीं करेंगे, आपके पास ये तो इस्लामाबाद में है, ये या तो आप कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है और हमारा मामला किसी और जगह का है तो हम कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं, ये मामला ही इस्लामाबाद का है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने ऑर्डर्स सामने थे और इस मामले में ज़रूर बोल इंतज़ामिया को जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 घंटा कस्टडी का 1 घंटा बहुत मुश्किल होता है और 5 दिन वो पहले गुजार चुका है, 2 दिन मज़ीद उसका रिमांड दे दिया है। और 2 दिन में आप जानते हैं कि हफ्ता इतवार आ जाएगा और फिर उसके बाद सोमवार को उसको पेश किया जाएगा। तो ये इंतहाई दिल दहला देने वाला है। और इस पर मैंने पर्सनल गुजारिशात की हैं, सदीक जान भाई से भी मैंने कहा है कि वो क्योंकि हमारे बोल टीवी के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं और वो इस केस को देख रहे हैं और वो अदालत से जो कमरा अदालत में जो अहवाल है वो भी हमें बता रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपका जो वकील है वो अदालत में कहता रहे कि हम एफ़आईए को नंगा करते हैं, फ़लाँ को करते हैं, हम यहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर आ जाएंगी, वाह वाह हो जाएगी।
جب تک آپ لا پوائنٹس کے اوپر نہیں جائیں گے۔ دیکھیں ایک بات آپ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ عدالتیں کہاں ریلیف دیتی ہیں، پھر بھی جانا تو عدالتوں کے پاس ہی ہے نا۔ میں اور آپ ہم تو وہ شہری ہیں، ہم کوئی کچھ اور تو نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی عدالتوں کے پاس جانا ہے۔ اس وجہ سے بجائے اس کے ایک ہائی کورٹ کی ریمیڈی ہے نا، میکسیمم یہ ہوگا خارج ہو جائے گی، جائیں تو صحیح، ایک دفعہ جائیں تو صحیح۔ جو الٹیمیٹلی آپ کو ہائی کورٹ نے ریلیف دینا ہے تو اتنی دیر سے نہ جائیں، پہلے جائیں تاکہ یہ معاملہ کسی کنارے لگے۔ اور وہ جو ہمارا بھائی ہے جمیل فاروقی، جو اس وقت انتہائی اس کی حالت بھی تشویش ہے ذہنی طور پر، اور اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور وہ انتہائی تکلیف میں ہے، اور ان کی تکلیف ہی ہے جس کی وجہ سے ہم بارہا گزارش کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ مقدمات درج ہوئے ہیں، اور یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور نے حکومت کو ایک درخواست دی تھی، خیبر پختونخوا حکومت کو یہ درخواست دی تھی کہ مجھے اختیار دیا جائے، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہماری فوج کے بارے میں فضل الرحمان، آصف زرداری، نواز شریف، صفدر امان، رانا ثناء اللہ، جو کچھ انہوں نے بولا ہے ان کے خلاف میں مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں۔ ایک تو علی امین گنڈا پور کو اختیار دے دیا کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمات درج کروا سکتے ہیں۔ ایک جو کابینہ ہے اس کابینہ نے ایک لیٹر جاری کیا اور اس میں کہا کہ جو کمشنرز ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ ریفرنس دائر کریں اور مقدمات درج کروائیں پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف۔ اس کے اوپر اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایسے کام آپ نوٹیفیکیشن شائع کر کے یا ظاہر کر کے نہیں ہوتے، یہ پولیس کا کام ہے، آپ چپ کر کے کروائیں، اور یہ معاملات چپ کر کے ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ معاملات چپ کر کے ہو سکتے ہیں تو پھر ایسے میں جو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا، پھر نوٹیفیکیشن دکھانا، وہ پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ لیکن جو گنڈا پور کو کہا گیا تھا، علی امین گنڈا پور کو، انہوں نے مقدمات درج کروا دیے۔ انہوں نے وہ مقدمات درج کروانے کے بعد جو کارروائی ہے، یہ الگ الگ مقدمات درج کروائے گئے ہیں، اور جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں منیر احمد، ان کی مدعیت میں مقدمہ، سرکار خود اس میں مدعی ہے، جو خیبر پختونخوا ہے وہ خود مدعی ہے ان کے خلاف مقدمات میں، جس میں فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، آصف زرداری اور صفدر امان، ان کے خلاف 5 مقدمات ہیں، الگ الگ مقدمات کی درخواست دی گئی ہے۔ میں آپ کو مقدمے کا بتاؤں گا، جو 652/2022 مقدمہ نمبر ہے جو آصف زرداری کے خلاف درج ہوا ہے، اور 653 مقدمہ نمبر ہے جو فضل الرحمان کے خلاف درج کیا گیا۔ میں صرف آپ کو فضل الرحمان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ منیر احمد ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ڈیرہ اسماعیل خان، ان کی طرف سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مقدمے میں یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان کو درخواست لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے ریٹائرڈ اور حاضر افسران سروس جرنیلوں کو اسرائیل کے وظیفوں پر پلنے والا قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے وظیفوں پر پلنے والے ریٹائرڈ جرنیلوں اپنی حدود میں رہو۔ اسرائیل وہ ملک ہے جو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اور فوج جیسے منظم اداروں کو پاکستان اور اسلام دونوں کا جس کو محافظ سمجھا جاتا ہے، کوئی ایسے ملک کے وظیفوں پر پلنے والا قرار دے کر پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور آئین کی تذلیل کی گئی ہے۔ اس بیان سے ملزم نے دنیا کو تاثر دینے کی مذموم کوشش کی ہے کہ پاک فوج کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شخص کے حوالے سے اسلام کے نام پر سیاست کرتا ہے، ایک اسلامی ملک کی فوج کو دھمکیاں دے کر جرم دہرا رہا ہے۔ فضل الرحمان کا یہ جو اقدام ہے یہ خلاف قانون ہے، تعزیرات پاکستان کے خلاف ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے خلاف جو سیکشن 500A، سیکشن 505، سیکشن 506، سیکشن 131، سیکشن 153، سیکشن 124A، سیکشن 120B اور سیکشن 109 پاکستان پینل کوڈ جو شہباز گل پر لگائے گئے تھے، وہی 19 سیکشنز کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے فضل الرحمان کے خلاف۔ اور اسی طرح آصف زرداری کے خلاف، آصف زرداری نے جو دھمکیاں دی تھیں پھر نواز شریف کی، اور باقاعدہ جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے اور جو ان کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں وہ باقاعدہ اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ضروری تھا، اور یہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے سرکاری طور پر یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، چونکہ فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان اس کا گڑھ ہے،
اور اس کا گھر بھی ہے، اس کا مرکز بھی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کے گھر اور مرکز میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو میئر کا الیکشن علی امین گنڈا پور کے بھائی جیتے تھے، اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کو بھی شکست ہوئی تھی، اور فضل الرحمان بھی ہار گئے تھے علی امین گنڈا پور سے۔ اب یہ جو ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے یہ مقدمات درج کروانا شروع کر دیا ہے۔ جو پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے وہ کابینہ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ پولیس اور انتظامیہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ پابند نہیں ہے کہ ان کو کابینہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو تب ہی وہ کروا سکتے ہیں، وہ ویسے بھی مقدمات درج کر سکتے ہیں، آج خود بھی مقدمات درج کر سکتے ہیں۔ وہ نہ اس کابینہ کے نوٹیفیکیشن کی طرف دیکھیں، نہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف دیکھیں، بلکہ وہ کریں جو ان کو آئین اور قانون نے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کو نہیں روکا، ان کی جو اپنی اختیار ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون نے ان کو روکا ہے۔ اور آج یہ بات کی جا رہی تھی، فواد چودھری یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جن بیانات کی بنیاد پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی، اور جن بیانات کی بنیاد پر شہباز گل کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس تاثر کے ہوتے ہوئے کہ اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جنسی طور پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود عدالتیں ان مقدمات میں ملزم کو ریلیف نہیں دیتی، کیونکہ بغاوت کا مقدمہ ہے اور اتنا سخت جو ہے وہ ایک مائنڈ اپلائی کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی طرح کے بیانات پر جب خیبر پختونخوا حکومت مقدمات درج کرنا چاہتی ہے تو پشاور ہائی کورٹ سے وہ معطل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون تو ایک ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو آنریبل ججز ہیں وہ قانون سے اب اوپر آ گئے ہیں اور قانون نیچے رہ گیا۔ یہ فواد چودھری کی رائے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات میں کیا ہوتا ہے، اور اس کا جو فضل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ یہ سرپرائز دیں گے فضل الرحمان کو گرفتار کر کے، تو فضل الرحمان نے رہنا بھی خیبر پختونخوا میں ہے، اپنی سیاست بھی کرنی ہے، اس کا سارے کا سارا جو مدرسوں کا نظام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔